اگلا سوال ہے جی، کیا چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا درست ہے جبکہ اسٹیشن پر رکنے کا وقت بھی بہت قلیل ہوتا ہے؟ اس حوالے سے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ اگر پانی ختم ہو جائے تو تیمم کے لیے مٹی بھی ٹرین میں نہ ملے تو پھر کیا بے وضو نماز پڑھنا درست ہوگا؟ بے وضو تو نماز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے جی، یہ تو سیدھا سیدھا گناہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اور جان بوجھ کے کریں گے تو کفر کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ طہارت تو کنجی ہے جی، تو بنیاد ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ اسی لیے ہے نا، ہماری ساری عبادات صفائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ حکمی نجاستیں ہوں چاہے حقیقی نجاستیں۔ تو اب اس کیس میں آپ یہ کریں گے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز ہمیشہ سواری سے اتر کے پڑھتے تھے، قبلہ رخ کا اہتمام، اور فرض کے علاوہ ساری نمازیں، ایون بخاری میں آتا ہے وطر بھی آپ سواری پہ پڑھتے تھے اور رکوع اور سجود کے لیے صرف سر کا اشارہ کرتے تھے، یہ نہیں کہ پھٹا سامنے رکھنا ہے، اور سواری جدھر مڑتی تھی آپ اس طرح ہی نماز پڑھتے رہتے تھے، استقبال قبلہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا نوافل تو آپ رج کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، جس طریقے سے مرضی ٹرین کے اندر۔ اب مسئلہ آ جائے گا نماز فرض کا، تو ٹرین تو آپ کے اختیار میں نہیں کہ آپ اسے روک سکیں، پھر اسٹیشن پہ بھی رکتی ہے تو اتنی کم دیر کے لیے کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا نماز پڑھنے کا، تو آپ نمازوں کو جمع کر لیں، مصیبت ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ ظہر اور عصر کی نماز آج کل دن کو 12 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، تو 5 گھنٹے میں تو کوئی جنکشن آ ہی جاتا ہے، بلکہ پورا کا پورا ہی آپ کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو، اور مغرب اور عشاء رات کو غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پوری رات 12-14 گھنٹے کی کسی بھی وقت مغرب عشاء پڑھ سکتے ہیں، نمازیں جمع کریں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے؟ تو میں نے مسلم شریف کی احادیث سے اپروپریٹ اس کی چیزیں بتائی ہیں، تو کبھی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود کوئی بالکل کرٹیکل سچویشن آ گئی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، جیسے اب فجر ہے وہ تو اب جمع نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو وہی 1.25 یا 1.5 گھنٹہ ہے، اور ٹرین میں آ گئی ہے، تو پھر آپ اندازہ مقرر کر کے قبلہ رخ کا اہتمام کریں۔ عموماً ٹرین سیدھی چل رہی ہوتی ہے، بہت کم ہوتا ہے موڑ آئیں، اور اگر آ رہے ہیں اس اعتبار سے اپنا تھوڑا سا رخ بدلتے جائیں، جیسا کہ آپ سعودی ایئر لائن میں جائیں نا، تو وہاں پیچھے نماز کی جگہ بھی انہوں نے بنائی ہوتی ہے، سعودی ایئر لائن میں مصلی ڈالا ہوتا ہے، اور وہاں پہ کعبہ بھی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر ہو تو وہ اندازہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ نماز قبلہ رخ کا تو اہتمام کو فرض نماز کے لیے کرنا پڑے گا، سواری سے اترنا کوئی شرط نہیں ہے، اور قیام بھی کھڑا ہو کے کرنا ہوگا، ٹرین میں کوئی مشکل نہیں کھڑا ہونا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جھٹکے لگ رہے ہیں، تو آپ مطلب نبی علیہ السلام نے تو لاٹھی کے سہارے بھی نماز پڑھی ہے، صحابہ کرام نے، الموطا امام مالک میں موجود ہے تراویح کی نماز، تو آپ کسی ایک دیوار کے ساتھ یا کسی ایک جو ہے وہ کونے میں ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں، لیکن قیام آپ کو کھڑے ہو کے کرنا ہوگا، قیام بیٹھ کے کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ آپ مریض ہوں، فرض نماز کا قیام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب رہ گیا تیمم کا مسئلہ، تو آج کل تو ٹرینوں میں پانی ہوتا ہے وضو کے لیے، بلکہ یہ جو چائنا سے ڈبے آئے ہیں ان میں تو وضو خانے باقاعدہ بنے ہوئے ہیں، ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں، تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا وضو کا۔ اگر پانی ویسے ختم ہوتا نہیں ہے، اگر بالفرض ختم ہو ہی گیا ہے اور آپ کو شک ہے ختم ہو جاتا ہے، تو پاکستان میں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہماری پاکستانی ٹرینوں کی دیواروں پہ اتنی دھول لگی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک بار یوں کریں، تو قرآن میں جو تیمم کا طریقہ آیا نا سورۃ المائدہ میں، ایک بار یوں کر کے چہرے پہ مل لیں، دوسری جگہ کر کے آپ یوں کر لیں، تو یہ مٹی کو تھپنی نہیں ہوتی ہے ہاتھ کے اوپر، یہ نا ذہن میں رکھے گا کہ تھپڑیاں ہوتی ہیں پوری صرف ہاتھ۔ اور اگر آپ یورپ اور امریکہ میں اور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی مٹی نہ مل رہی ہو تو سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مٹی کا ایک ڈھیلا اپنے بیگ میں رکھ کے ٹریول کیا کریں۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے کہ ماربل زمین کی جنس سے ہے، ماربل جس کو پالش نہ کیا گیا ہو، بغیر پالش والا ماربل، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کا قیاس ہے، فقہ حنفی میں تو ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں چونکہ مٹی کا ذکر ہے تو آپ بجائے اس مصیبت میں پڑنے کے ایک چھوٹا سا مٹی کا ڈھیلا، اتنا سا انڈے کے سائز کا، یہ رکھ لیں اپنے ساتھ بیگ کے اندر، ایک شاپنگ بیگ کے اندر، اور اگر ایسی کوئی سچویشن آئے تو اس مٹی کے ڈھیلے کو بس اس طرح پیڑے کی طرح، اس کو یہ نہیں مٹی تھپنی نہیں ہے، بس یوں ہاتھ میں کریں، بس ہلکا سا گرد لگ گئی ہے، ایک دفعہ چہرے کا مسا ایک ہی دفعہ کرنا ہے، پھر دوبارہ کر کے تو دونوں ہاتھ کونیوں سمیت کرنا ہے، یہ بس، نہ سر کا مسا ہے نہ پاؤں کا ہے۔ تو غسل کے قائم مقام تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، اور وضو کے قائم مقام تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تیمم دونوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے، تو آپ اس طریقے سے کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ باقی یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت والے وہ فقہ حنفی کی اس مسئلے کو لے کے وہ بیچارے وہ ٹرین اترتی ہے 2 منٹ کے لیے تو وہ اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، اور کئی بار تو
یعنی وہ سجدے میں ہے تو امام بھاگ کے ٹرین پہ چڑھ جاتا ہے, مقتدی کہتے ہیں ٹرین چلی ہے, وہ ویڈیوز بھی چڑھی ہوئی ہیں. یہ اس لیے کہ بیچاروں کو مصیبت ڈال دی. ایک تو نمازیں وہ جمع نہیں کرنے دیتے, وہ فضائل مال میں ایک جعلی روایت لکھ دی انہوں نے, وہ روایت ہی جعلی ہے کہ جو یعنی وقت گزار کے یا وقت سے پہلے وہ نماز پڑھے گا وہ جہنمی ہے. وہ نمازیں جمع کرنا اس میں نہیں فعال کرتا. تو میں نے اس کا جواب دیا, یوٹیوب پہ میرا کلپ ضرور دیکھیں, نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان. نمازیں جمع کریں تو تبلیغی جماعت کو بھی اس عذاب سے نہ گزرنا پڑے. تو وہ اس لیے اتر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ٹرین کے اندر پڑھنا نہیں چاہتے. لیکن سر جان کی مان پاؤں اور سنیوں کے شر سے بچوں تو ایک عرض کروں, ایران میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ایران میں نماز کی ٹائمنگ میں 40-50 منٹ ٹرین اسٹیشن پہ رکتی ہے, اور انہوں نے ٹرینوں کی ٹائمنگ ایسی سیٹ کی ہوئی ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ نمازوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے, اور وہ اس سٹاپ کے اوپر نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے وہ ٹرین رکتی ہے. جو لوگ, میں آج کی بات نہیں آپ کر رہا, 92 میں ہمارے محلے میں ایک ہمارے یعنی جاننے والے تھے, یعنی ہم ان کو بھائی جان کہتے تھے, ہم سے عمر میں وہ آلموسٹ آج کل کینیڈا میں سیٹل ہیں, 15-20 سال بڑے ہوں گے. تو 92 میں وہ ایران گئے تھے. تو انہوں نے, حالانکہ وہ دعوت اسلامی میں تھے, گرین پگڑی باندھتے تھے, انہوں نے کہا یار ایران میں میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے. 92, آج ہے 2019 17 نومبر, کہتے ہیں جی نماز آتی ہے, وہ ٹرین رکتی نماز کی ٹائمنگ میں. کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ 1-2 بندے نہیں نماز کے لیے اترے, پوری ٹرین ہی خالی ہوگی. کہتے ہیں میں سمجھا آخری اسٹیشن آ گیا. اور کہہ رہے ہیں عورتیں بھی اتر رہی ہیں, وہ اپنی سائڈ پہ جا رہی ہیں, مرد. میں نے ان کو کہا کیا ہوا؟ ان کا جی نماز کا ٹائم ہے. بڑے بڑے پریئر ہالز, وضو خانے, استنجا خانے بنے ہوئے ہیں. تسلی سے انہوں نے نماز پڑھی, 35-40 منٹ ٹرین رکی, پھر ٹرین میں آ کے لوگ بیٹھے, پھر ٹرین چلی. تو وہ کہتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پہ یہ اہتمام ہوتا ہے نمازوں کے لیے. تو سر یہ سعودیہ میں نے اہتمام دیکھا ہے. سعودیہ میں بھی چونکہ نمازیں جمع کرنا وہاں پہ فقہ حنفی تو نہیں ہے نا, وہ کوئی حرام نہیں ہے. پاکستان میں حرام ہے نمازیں جمع کرنا. ہاں بخاری مسلم میں بھی حلال ہے, ترمذی میں بھی حلال ہے, کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. تو ہم نے حرمین کافی دفعہ حاضری نصیب ہوئی ہے, تو وہ ڈرائیور اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. ہم وہاں سے چلے 12:30 بجے مدینہ شریف کے لیے, تو اس نے کہا بھی میں نے اب راستے میں نماز کے لیے کوئی نہیں گاڑی روکنی, زور اثر جمع کریں. اچھا, پھر راستے میں اس نے مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے روکی, تو ہم نے کہا یار مغرب کے لیے روک لیتے. اس نے کہا بھائی مغرب عشاء تو ادھر جا کے جمع کریں گے عشاء کے ساتھ. ہمیں تو پتہ ہی تھا یہ بھی مصیبتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو ہمیں یہاں پہ سکھائی گئی تھی. تو وہاں تو لوگوں کو پتہ ہے, لوگ نمازیں جمع کرتے ہیں, کوئی مصیبت نہیں. یعنی انڈیا پاکستان میں نماز کو مصیبت بنا کے مسلط کیا ہے, مشکل بنا دی ہے انہوں نے. اس کی وجہ سے اس قسم کے سوالات آتے ہیں, جی ادھر ہو جائے تو کیا ہو جائے گے. تو ابھی بہرحال ایک بندے نے جرت کی ہے, غلام سعود سعیدی صاحب نے. غلام سعود سعیدی صاحب نے فقہ حنفی کے اس مسئلے سے اختلاف کیا ہے. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ٹرین کو اونٹ کے اوپر قیاس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے, تو میں انہیں کہوں گا کہ ٹرین کو اونٹ پہ نہیں کشتی کے اوپر قیاس کریں. کشتی میں فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ کشتی یا بحری جہاز میں آپ کو پانی پہ اتر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ اتریں گے تو سارے تو اولیاء اللہ نہیں ہوں گے کہ مصلی ڈال کے نماز پڑھ لیں, ویسے تو اب وہ سارے ختم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یعنی وہ کہتے ہیں مصلی ڈالا امام شافعی نے. ایک یہودی گیا مناظرے کے لیے, تذکرۃ الاولیاء میں امام شافعی کا چیپٹر نکالیں نا, کہتے ہیں امام شافعی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. ایک یہودی مناظرے کے لیے گیا, تو انہوں نے کہا مناظرہ کرنا ہے, تو وہ اس کو ساحل سمندر پہ یا دجلہ کے کنارے, دجلہ پہ زیادہ تر جاتے ہیں, عراق میں ہی سارے بزرگ ہوتے ہیں نا. اچھا, مزار بھی سارے ادھر, امریکہ نے سارے مزار ادھر گرا دیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان دریائے دجلہ کے کنارے انہوں نے جناب اپنا مسلح پانی پہ ڈالا, اور اس پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جنہیں مناظرہ کرنا ہے ایتھے آ کے کرو. کیڑا پاگل ہے جڑا ایتھے جا کے کرے گا مناظرہ. تو لیکن اب یہ سارے بزرگ ناپید ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی, یہ ساری کہانیاں تھیں. اب کہانیاں پکڑی جائیں گی. میں کہتا ہوں جی یہ واقعہ آپ کوئی کر دے, پوری یورپین دنیا, امریکن سارے کلمہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. وہ کہیں ہم نے اتنی مصیبت جو اتنی کھڑی کی ہوئی ہے بحری جہازوں والی, ختم ہی ہو جائے. اچھا, تو وہ فقہ حنفی مسئلہ ہے کہ کشتی سے آپ اتر کے چونکہ سمندر یا پانی میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے, لہٰذا کشتی میں نماز زمین کے ایکویلنٹ تصور کی جائے گی, صرف قبلہ رخ کا اہتمام کر لیا جائے. تو غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا ہے کہ ٹرین بھی چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی, اس کا ڈرائیور ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, ہم کار ہو تو روک لینا,
لیکن ٹرین جو ہے وہ تو چل رہی ہے گورنمنٹ کی ٹائمنگ کے اوپر، ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے کرے، لیکن ٹرین بعض کا سیکیورٹی کی وجہ سے بھی نہیں روکتے، کسی بیابان جگہ پہ روک لیں تو ہوتا ہے مسلمان اسلامی بھائی وہاں پہ چڑھ دیں اور اسلامی بہنوں کا زیور اتروا لیں اور اسلامی بھائیوں کے وہ موبائل چھین لیں، ٹھیک ہے، اسٹریٹ کرائم بھی تو عام ہے، تو اس لیے بھی رسک نہیں لیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا چونکہ اب ٹرین کا مسئلہ جو ہے اس کو آپ پھر اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا خچر پہ قیاس نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آپ قیاس کریں گے کشتی کے اوپر۔ تو جب کشتی پہ قیاس کریں گے تو صرف استقبال قبلہ کا اہتمام کرنا ہوگا، ٹرین سے اترنا ضروری نہیں ہے۔ تو میں نے الحمدللہ پچھلے آلموسٹ 25 سال سے ٹرین کا سفر کر رہا ہوں۔ جن زمانوں میں نماز جمع کرنے کا قائل بھی نہیں تھا، اس زمانے میں میری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ہم ٹرین میں اہتمام کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے چادر اپنے پاس رکھتے تھے سفر میں، ایک سفر میں چادر بھی ہونی چاہیے نا، لیکن یہ ٹرین کی گدی یا برتھ کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں ماتھا نہیں جمتا، سجدہ نہیں ہوتا زمین پہ، اور زمین کا آپ کو ناپاک ہونے کا یقین جب تک نہیں ہے وہ پاک ہے، پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین، یہاں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے تو وہ پاک ہے، یہ کنفرم کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ پاک ہے، وہ تو آپ پوری دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ تو مسجد میں بھی کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے راتی بلی کر گئی ہوئے، تو گارنٹی دے سکتا ہے، یا وہ کہ نہیں راتی کیتا ہوتا تھے بو آ رہی ہوتی ہوتا ہفتہ پہلے کر گئی ہوئے بلی، پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، صرف اس لیے شریعت نے پھر دوسری اینڈ پہ، اسی لیے آپ دیکھیں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک آپ کو یقین نہ ہو، شک سے تو پھر آپ مصیبت میں ڈال جائیں گے، اور یقین جو ہے وہ آپ کو اگر ہے وضو ٹوٹنے کا، پھر آپ کو نہ تو اس کی بدبو آنا نہ آواز آنا ضروری ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ واہ خارج ہو گئی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ایک حدیث کا وہ مطلب لیتے ہیں کہ جب تک بو نہ آئے، وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے، وہ اکثر اہل حدیث کا مذاق بھی اڑا رہے، صحیح مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جب اہل حدیث فقہ حدیث کی فالو نہیں کر رہے ہیں، تو اسی لیے آپ میں کئی بار اہل حدیث مدرسوں میں دیکھا ہے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بدبو پھیلا رہے ہوتے ہیں، وضو بھی نہیں کرتے، ان کو مطلب شاید ان کو اپنی بدبو نہیں آ رہی ہوتی یا آواز نہیں آ رہی ہوتی، وہ سمجھتے ہیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹا۔ بدبو آنا یا آواز آنا ضروری نہیں ہے، آپ کو خود پتہ چل گیا، ہاں خود نہیں پتہ چلا، بدبو بھی نہیں آواز بھی نہیں، تو آپ تو ظاہر ہے بھی شک کے اوپر آپ وضو نہیں ٹوٹا ہوا شمار کریں گے۔ اور اس لیے بھی کہا گیا کہ بعض کا صرف پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل ابو داؤد میں، اندر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہوا نہیں خارج ہوتی، تو اس آواز آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ بدبو نہ آئے۔ اور اس طرح جب پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس سے جب ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ بدبو والی ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ میں وہ تعفن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری حدیثوں کو جوڑیں تو آپ کو فقہ الحدیث پتہ چلے گا۔ اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔